بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی نسلیں ابتدا میں بہت نیک تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ شیطان نے انہیں مشورہ دیا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بت بنا لو۔ لوگوں نے ابتدا میں ان بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے، لیکن کچھ نسلوں بعد لوگوں نے ان بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ یوں شرک اور کفر عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت چھوڑ دی گئی۔ تب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ آپ دن رات اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، جیسے کہ قرآن کی سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری بات مانو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ نے نہایت محنت سے دن رات خفیہ اور علانیہ تبلیغ کی، لیکن 950 سال کی محنت کے باوجود چند مخلص لوگوں کے سوا کسی نے آپ پر ایمان نہیں لایا۔ قوم کا انکار اور مذاق۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی کہتی، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ قوم دن بدن گمراہی میں بڑھتی گئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، آپ کی قوم میں سے آپ کوئی ایمان نہیں لائے گا، سو آپ ان کے مال پر افسوس نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ کشتی کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ پر رہتے تھے جہاں نہ درخت تھے نہ پانی۔ آپ نے درخت اگائے، کاٹے اور کشتی بنانی شروع کی۔ قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے کہ یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ بالآخر کشتی مکمل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کشتی کو بنانے میں 80 سال لگے۔ کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ یہ کشتی مکمل بند تھی، 3 منزلوں پر مشتمل تھی اور ہر منزل پر ایک دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایمان والو، اپنے اہل خانہ اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ طوفان نوح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے پانی نکالا۔ ایک زبردست طوفان آیا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پانی پہاڑوں سے بھی بلند ہو گیا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بچی، باقی تمام لوگ اور جانور غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم کرے۔ اسی دوران ایک موج آئی اور ان کا بیٹا غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو نجات دے گا۔ اللہ نے فرمایا، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، وہ کافروں میں سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، اے میرے رب، اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ طوفان کا اہتمام۔ 6 مہینے تک کشتی پانی میں چلتی رہی۔ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل لو اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش روک دے۔ زمین خشک ہوگی اور کشتی ایک پہاڑ پر جوتی پر جا کر کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، اب سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آؤ، تم پر اور تمہاری نسل پر برکت نازل ہوگی۔ اب زمین پر صرف حضرت نوح علیہ السلام کی نسل باقی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے،
سام، حام اور یافس، انہی کے نسل سے آگے انسانوں کی آبادیاں ہوئی۔ سام کی نسل عرب، فلسطین، شام اور اسرائیل کے لوگ۔ حام کی نسل افریقی، مصری، انڈین۔ یافس کی نسل چینی، جاپانی، کوریائی اور یورپی لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے چوتھا بیٹا کنعان ایمان نہ لانے کی وجہ سے غرق ہو گیا اور اس کی نسل کے آگے نہ بڑھی۔ کشتی نوح آج بھی ایک نشان۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے نوح کو پکارنے پر جواب دیا اور اس سے اور اس کے ساتھیوں کو بچایا اور اس کی اولاد کو باقی رہنے والے بنا دیا۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی ترکی میں ایک پہاڑی پر موجود ہے، جو اس واقعہ کا زندہ ثبوت ہے۔ دعا: اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و گناہ سے بچائے، سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔